بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت 3.5 مہینے سے آئی تھنک زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نہیں آ سکی اور نہ آپ کے ساتھ قرآن کریم شیئر کر سکی، اور فرینڈس نے بھی کہا تھا کہ آپ کہاں غائب ہیں، کم سے کم ایک آیت ہی کر دیا کریں تاکہ ہم لوگ اس کو کر لیا کریں، لیکن ایکچولی ماحول ہی ایسا نہیں تھا کہ وہاں ہاسپٹلس میں ہی میں کر پاتی۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کروں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم خیر کرے آپ پر، مجھ پر، ہمارے اہل خانہ پر، آپ کے اہل خانہ پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب کرتی رہوں گی اور کوشش بھی کروں گی کہ اب انشاءاللہ عز و جل ناغہ نہ ہو۔ آتی ہوں آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور نہ دے ان نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس مال سے اور پہناؤ انہیں، اور کہو ان سے بھلائی کی بات، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ یہ ہے ان آیات کریمہ کا ترجمہ۔ اب میں آپ کے ساتھ ان کی تفسیر ہی آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ بیان کروں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلا ناغہ روزانہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اس میں ہمیں 3 قسم کے اشخاص کا ذکر ملے گا۔ ایک تو وہ جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا، اور دوسرے وہ کہ کن 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کا نامہ اعمال میں غلطیاں نہیں لکھی جاتی، گناہ نہیں لکھے جاتے۔ وہ کون لوگ ہیں آپ کو میں بتاتی ہوں ابھی۔ وَآتُوا السُّفَهَاءَ، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ وہ اس لیے کہ یہ اپنے مال میں تصرف کریں گے، حد سے بڑھیں گے، اپنے مال کا ضیاع کریں گے، یعنی ضائع کریں گے۔ ایک مجنوں دیوانہ جو آپ کے پالنے میں آیا ہو، یا آپ اس کی نگہداشت آپ کی ڈیوٹی میں آ گئی ہو کہ آپ نے اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کا کوئی بھی نہ ہو، ہوا وہ آپ کا بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس کی کرنی ہے۔ سم ٹائم نیبرز، ہمسائے، وہ بھی ہو جاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ دوسرا، نابالغ یتیم بچہ یا بچی، ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اگر انہوں نے زیادہ ضائع کرنا اس کو شروع کر دیا تو ان کو روک لو، ان کو روک لو ایسے کہ ان کا مال ان کے ہاتھ میں دو ہی نہ، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، وہ ان کو تو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ کہاں پر مال کیسے خرچ کرنا ہے، بلکہ یہ آپ کا بچایا ہوا مال جو ہے یہ کل وہ اپنے کسی بزنس وغیرہ میں، تجارت وغیرہ میں یہ خرچ کر کے تو اپنا جو ہے لائف کا وہ چلا لیں گے، اس وجہ سے۔ اور قرض کے بارے میں بھی یہی احکامات ہیں کہ قرض ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے اشخاص ایسے ہیں جن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ جس نے کسی کو قرض دیا ہو اور اس پر کوئی گواہ نہ کیا ہو، یعنی میں یا آپ، ہم لوگ کسی کو قرض دے دیتے ہیں اور ہم اس پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمارا وہ اتنا قریبی انسان ہے کہ ہم نے گواہ کرنا گوارا نہیں کیا، اس میں یہ حکم بھی آ جاتا ہے۔ غور کیجئے، ظاہر ہے کہ بہت بڑے فساد سے بچ سکیں گے آپ اور میں، یہ ہے
دوسرا وہ شخص جس کی بیوی وائف بدتمیز ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے، یعنی اپنے نکاح میں رکھے، ہر صورت اس کو اپنے نکاح میں رکھے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنا مال کسی بیوقوف کو دے دے، چاہے وہ بیوقوف یتیم ہو، مجنوں دیوانہ ہو، یا کوئی بھی ہو، یا بہت بوڑھا ہو جو جس کی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہو۔ دیوانہ یا مجنوں میں آنیسٹلی یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ چیزیں ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ سے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ مساکین اور فقراء کے ساتھ، یعنی فقیروں کے ساتھ صلہ نرمی سے پیش آئیں، اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ اور اس میں صلہ رحمی کا بھی حکم ہے کہ صلہ رحمی میں اور نیکی میں تم شگفتہ رویہ اپناؤ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا مال اپنی بیوی یا بیٹیوں کو نہ دو، یعنی گھر کا سرکٹ چلانے کے لیے مال ان کو، اپنے پیسہ دولت وغیرہ جو کچھ ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ یہ حدیث شریف ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں یہ درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں لیڈیز خرچ کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، تو آپ نے اپنا مال عورتوں کو نہیں دینا، یہ چیز ہے۔ اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے قابو میں رکھو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم ان کو کھانے پینے کو، اوڑھنے کو، پہننے کو وہ چیزیں نہ دو جس کا انہیں شوق ہے، یعنی بیوی اور بیٹیوں کو، بہنوں کو وغیرہ، یہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا یتیموں کا مال ان کے حوالے تب تک نہ کرو جب تک یہ سن بلوغت کو نہ پہنچ جائیں۔ سن بلوغت سے مراد نکاح کی عمر ہے، یعنی بالغ ہو جائے۔ اس بارے میں جمہور علماء کا قول ہے کہ لڑکا تب بالغ ہوتا ہے جب اس کو فرسٹ ٹائم احتلام ہو، یا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں رہتی، اور نہ ہی مکمل دن خاموشی کا روزہ رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ایک مجنوں دیوانہ، دوسرا بچے، اور تیسرا انسان جب سویا ہوا ہو اور وہ بے ہوش ہو، یعنی سوئے ہوئے انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے۔ ان تین اشخاص کے لیے یہ چھوٹ دے دی گئی ہے۔ فقہ کرام نے سن بلوغت کی اس حدیث کو مختلف اندازوں میں روایت فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں ایک بچے کو شریک نہیں کیا تھا، ان کی عمر 14 برس تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ غزوہ احد کے دن میں 14 سال کا تھا، اور جب غزوہ خندق میں 15 برس کو ہو گیا تو آپ نے مجھے جنگ کی اجازت دے دی، لڑائی کی اجازت دے دی کہ اب تم جنگ لڑ سکتے ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہم تک پہنچی تو فرمایا کہ یہی بالغ اور نابالغ کی حد ہے۔ بلوغت کی ایک علامت زیر ناف بالوں کا اگنا بھی ہے۔ اس میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ سم ٹائم یہ ہیئرز کسی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے آ جاتے ہیں،
تو لہٰذا یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ زمیوں کے لیے ہے، اور تیسری چیز ہے کہ یہ علامت نہیں ہے۔ یہ 3 اقوال یہاں پر ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کیونکہ ضمی جو ہوتا ہے، ضمی پر بالغ ہوتے ہی جزیہ لگ جاتا ہے، اس لیے وہ اسے استعمال کرنے سے گریز کرے گا۔ مگر صحیح قول یہی ہے کہ نہیں، سب کے حق میں یہ بلوغت کی یعنی کہ بالغ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ جس میں سب لوگ شریک ہیں، اور اس میں علاج معالجہ کا احتمال بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو بالغ ہی گنا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور واقعہ موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ حضرت عطیہ کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کی لڑائی کے وقت جب ہمیں لے جایا گیا، یعنی کہ اس ٹائم یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اس وقت مشرکوں کے جو بڑے تھے، جوان تھے، ان کو قتل کرنے کی اور جو بچے تھے ان کو قید کرنے کی تدبیر کی گئی تھی۔ جب ان کو چیک کیا گیا تو ان کے زیر ناف بال نہیں اگے تھے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کا حکم تسلیم کر لیا تھا، اور کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ہر لڑنے والوں کی یعنی کہ جن کی عمریں ہیں، لڑنے کے قابل ہیں جو لوگ، ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو اس سے چھوٹے ہیں، لڑکے جو چھوٹے ہیں ان کو قید کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ یہ سارے ان کا ہوا تھا۔ اور ابو عبیدہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکے نے اپنے اشعار میں ایک لڑکی کے اوپر تہمت لگائی، یعنی کہ شعروں میں اس نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے نا وہ اس لڑکی کی تہمت جو ہے نا وہ تہمت اس نے لگا دی۔ ہم یہ کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے یا لکھ دیے، اس طرح کر کے کچھ ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے زیر ناف بال چیک کرو، اگر ہیں تو اس پر حد مقرر کی جائے، اس پر حد وہ لگا دی جائے، اور اگر نہیں ہیں تو ساکت کر دیا جائے۔ ساکت سے مراد یہ کہ وہ وہیں پر رہے گی، وہ حکم، وہ سزا وہیں پر رہے گی، بس اس کو وہ ڈیلے کر دیا جائے گا۔ ساکت کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ہی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔